السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ یہ بھی مدنی سورہ ہے، منزل کے لحاظ سے یہ اگلی منزل کی پہلی سورہ ہے، لیکن اگر ہم جوڑوں کی شکل میں دیکھیں تو جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک جوڑا ہے، تو یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے، سورہ مائدہ۔ تقریباً جو احکامات سورہ نساء میں آئی ہوئی تھی اسی طرح کے احکامات اور تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں ہے، اور کچھ اور چیزیں ہم دیکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلین کرے گا، اور اس میں سے زیادہ جو خطاب ہوگا وہ اہل کتاب سے بھی ہے، زیادہ مطلب ان کا بھی زیادہ ذکر ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بنیادی ساری چیزیں بتائی گئی تھی، جیسے یوں سمجھے کہ ایک پورا ہمارا ایک بلو پرنٹ سامنے آ گیا تھا، اور اس میں خاص ذکر جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، اور پھر سورہ آل عمران میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ پورے اہل کتاب سے ذکر تھا۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس سے وہ شروع ہوئے، سورہ جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی، مطلب وہاں پہ اتنا خطاب تھا۔ اسی طرح کا جو وہاں پہ زیادہ مومنین سے خطاب تھا، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب سے بھی ہوگا اور مومنوں کو بھی حلال اور حرام کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ سورہ اگر ہم اس کے نزول کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینہ میں، جو کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، مطلب وہ کچھ آیات ایسی ہیں نا کہ وہ اینڈ والی بھی ہے، لیکن پھر کیونکہ ترتیب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تقریباً یہ آخری مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب جا رہے تھے وہ بالکل آخری وقت تھا فتح مکہ کے بعد، تو یہ اس میں جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، مطلب جو آخری اوقات میں، کیونکہ ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کچھ چیزیں جو نازل ہوئی وہ آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور ایکسپلین کر رہا ہے، لیکن یہ ہجرت کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں جو حلال پاؤ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اس میں حلال پاؤ وہ حلال ہے، اور جو اس میں حرام پاؤ تو وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی جتنے بھی احکامات اس میں آئے ہیں وہ کوئی احکام کوئی بھی حکم آگے منسوخ نہیں ہوا، اور حلال حرام کے بارے میں بہت ساری ہم دیکھیں گے کہ اس میں آیات بہت ساری احکامات جو ہے حلال حرام کے بارے میں، شروع بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، الرٹ ہو جاؤ، ہم سے خطاب ہے، آپ سب لوگوں سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو، ابھی ہم نے پڑھ لیا عہد کے بارے میں. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آیات آپ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ، ایسے ہی مطلب وہ جڑاؤ ہوتا ہے، چیزیں جڑتی جاتی ہے. تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کر لو، جو بھی عہد و پیمان کسی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑا تم نے کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. احلت حلال سے ہیں، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، مطلب جو جانور ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں. انعام مویشی کو کہتے ہیں، ایسے مویشی جانور. انعام یہ یاد رکھے آگے کیونکہ بہت دفعہ الفاظ آئیں گے. انعام وہ مویشی جانور ہوتے ہیں جس میں اونٹ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو. تو وہ چوپائے مویشیوں کے، الا سوائے، ماں ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے. اب دیکھیں دو الفاظ ایسے آئے، احلت پیش سے شروع ہوا ہے، یتلا یہ بھی پیش سے شروع ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیسو وائز ہے، حلال کر دیے گئے جس کا فائل نہ پتا ہو، یتلا پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. مطلب آگے اس کا بیان آئے گا جو کہ جو چوپایوں کی اور مویشی کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ آگے آئے گی. الا ما یتلا سوائے ان کے جو آگے پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیر محلی غیر نہیں، محلی حلال کرنے والے ہو، الصیدہ شکار، صید کہتے ہیں شکار کو، وانتم جبکہ تم. اب دیکھیں ویسے وا کا مطلب تو اور ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسے اس میں آ جائیں کہ وہ انتم، تو یہاں پہ اور تم ہم نہیں کریں گے، جبکہ تم، یا حالانکہ بھی کہیں کہیں پہ آتا ہے جبکہ تم حرم حالت احرام میں ہو. مطلب تم نے کیا کرنا ہے کہ جو جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ ابھی آگے اس کی لسٹ آ جائے گی کہ کیا کچھ حلال ہے اور کیا کچھ حرام ہے. لیکن جو خاص کر جو احرام کی حالت میں جب تم حج کے لیے نیت کر لو تو اس وقت کیا کچھ حلال ہے اور کیا کچھ حرام ہے. خاص کر جو حرام کیا گیا ہے کہ جب تم احرام کی نیت کر لو تو اس وقت شکار حرام ہے، حالت احرام میں شکار تم نہیں کر سکتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. اب یہ کیسا؟ کیونکہ وہ شکار ظاہری بات ہے وہ پیدل جاتے تھے، یا جو جانوروں پر سفر ایسے ہی ہوتا تھا. جانوروں پہ جیسے اگر گھوڑے ہیں یا اونٹ ہے تو اس پر، یا خچر ہے اس پر جیسے سوار ہو کر جاتے تھے. تو ظاہری بات ہے راستے میں جب ضرورت ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے تو وہ شکار کرتے تھے اور اسی وقت کھاتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم جب احرام باندھ لو اور حج کی نیت کر لو تو اس وقت پھر شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ابھی تک ایسا ہی ہے. اب آگے جو حرام اور حلال کی وہ ساری لسٹ اب آئے گی. یا ایھا الذین آمنو، پھر اسی طرح خطاب ہے، اے مومن بندو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم حلال کرو، اسی طرح حلال سے ہے، نہ تحلوا نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، شعائر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نشانیوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہے؟ تو شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نشانی جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. اس میں سارے مساجد ہے، مسجد کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ہی یاد آتی ہے. اور اس میں جو جیسے حرم کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، خاص کر مکہ مدینہ کا نام لیتے ہی ہم ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ جیسے صفا مروہ ہے، یہ سارا کچھ شعائر اللہ میں آتا ہے. اور ابھی آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اور کیا ہے شعائر اللہ. نہ تم حلال کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ولا اور نہ ہی الشہر الحرام، ماہ حرام کو. ماہ حرام کون سے ہیں؟ جس میں جیسے اس کی جب ہم نیت کر لیتے ہیں حج کی، اور پھر جو حرمات والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا ہوا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمات کا کہا ہوا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور شوال. یہ رجب شوال نہیں، سوری، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب. یہ 4 مہینے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں. اور حج کی نیت ہم کہاں سے کر لیتے ہیں؟ ہم جیسے ذوالقعدہ سے ہی ہم نیت کر لیتے ہیں، مطلب شوال کے بعد سے، اور پھر آگے ذوالحج کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیونکہ محرم کا. تو تقریباً جیسے جاتے جاتے اور واپس آتے ہوئے 3 مہینے تقریباً ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے حرمت والے مہینے ہیں.
تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الشہر الحرام کہتے ہیں. تو یہ تم نے نہیں کرنا، حلال نہیں کرنا خود پر. پھر ولا اور نہ ہی الہدیہ، ہدیہ کہتے ہیں قربانی کے جانوروں کو، جس جو نیت کے لیے. ابھی تو یہ کہ وہیں ہی جانور ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، جانور ساتھ لے کے جاتے تھے جو قربانی کے جانور ہوتے تھے. ولا اور نہ ہی القلائدہ، قلائدہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کو اس وقت کیونکہ پیدل قافلے جاتے تھے تو اکثر جیسے قافلے لوٹے جاتے تھے، تو اس وجہ سے جو خاص کر حرم جو جاتے تھے خانہ کعبہ کے لیے، جو بھی جانور جاتے تھے اس پر کوئی نہ کوئی نشانی یہ کرتے تھے. نشانی چاہے وہ کبھی کوئی اوپر جیسے اونٹ کا خاص کر جو کوہان ہے وہاں کچھ ایسا رنگ کر لیا تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ خاص قربانی کے جانور ہے. کوئی پٹا ڈال دیا کہ یہ خاص پتہ چلے کہ یہ قربانی کے لیے وہاں حرم کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، مطلب حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ولل قلائدہ، قلائدہ مطلب پٹے والے جانور، جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص خانہ کعبہ جا رہے ہیں. ولا اور نہ ہی آمین، ارادہ کرنے والے، آمین کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. البیت الحرام مطلب بیت الحرام کا جس نے ارادہ کر لیا ہے. یبتغون جو چاہتے ہیں، فضلاً فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضوان اور اس کی رضامندی کی خاطر. جو بھی بیت الحرام کا، بیت الحرام جانے کے لیے جو نیت کر لے، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ پھر کیا کچھ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ حرام ہے تم پر. یہ ان جانوروں کو، ان چیزوں کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا. وَإِذَا اور جب حلل تم، حلال ہو جاؤ تم، حلال ہو جاؤ مطلب کہ جب تم احرام کھول لو. فَاسْتَعْدُوا اسی طرح الصَّيْد سے ہے، فَاسْتَعْدُوا تو پھر شکار کر لو، اگر تم چاہو تو پھر شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ ہی يَجْرِمَنَّكُمْ آمادہ کرے تمہیں، شنعان و دشمنی، قومن کسی قوم کی، ان کے صدوکم انہوں نے روکا تمہیں. کیونکہ یہ ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے جب جا رہے تھے مکہ، تو وہاں پہ قریش نے روک دیا تھا ان کو، اور جو صلح حدیبیہ کا پھر واقعہ ہوا اور صلح کر لیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے واپس بھیجا عمرے کیے بغیر، اور ادھر ہی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رکے تھے ادھر ہی انہوں نے اپنے جانور ذبح کر لیے، کیونکہ وہ نیت اسی نیت سے لے کے گئے تھے کہ یہ آگے ہم نے قربان کرنے ہیں، لیکن انہوں نے آنے نہیں دیا. اور پھر بعد میں یہ کہ صلح ہو گئی لیکن ان کو اسی طرح واپس بھیج دیا، تو وہ جانور وہ واپس نہیں لا سکتے تھے، ادھر ہی انہوں نے ذبح کر لیے. تو یہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے قریش نے تمہیں روک لیا تھا نا، تو اب تم اگر جا رہے ہو تو تمہیں مطلب یہ نہ ہو کہ تمہیں آمادہ کرے اس وقت کی وہ دشمنی، تمہیں یاد آئے اور تم بھی ان کو روکو، ایسا مت کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ تمہیں آمادہ کرے شنعان و دشمنی، قومن کسی قوم کی، ان کے صدوکم انہوں نے روکا تمہیں، صدو انہوں نے روکا، کم تمہیں روکا تھا، ان المسجد الحرام مسجد الحرام سے تمہیں روکا تھا نا، ان تعددو کہ تم زیادتی کرو. مطلب اب دیکھیں وہی والی بات کہ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ بھئی اپنی نفسوں کی صفائی کر لو، اپنے نیتوں کو صاف کر لو، اپنے دل صاف کر لو، کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہ رکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ یہ نہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے تمہیں روکا تھا تو تم اب ان پر زیادتی کر لو، ایسا مت کرنا. انہوں نے روک دیا تھا ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا نا. تم نے ایسا نہیں کرنا، تم جس نیت سے جا رہے ہو، جس کام کے لیے جا رہے ہو اسی نیت سے جاؤ اور وہی کام کر لو. تعتدو کہ تم زیادتی کر لو، زیادتی تم نے نہیں کرنا ان کے ساتھ، جو انہوں نے کر لیا وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تم جس مقصد جس نیت کے لیے جا رہے ہو بس وہی کام پورا کر لو. وتعاونوا اور تعاون کر لو علی البر، نیکی، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کے کاموں پر تعاون کرو، والتقوی اور تقوی پر، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ان کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، نہ مددگار بنو، علی الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، گناہ مطلب جیسے حق میں کمی کر دینا، والعدوان اور زیادتی پر، زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ان کے مددگار نہ بنو، ان کے ساتھ تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. کیوں ایسا نہ کرو اور ڈرو اللہ سے؟ اللہ کی ڈر کی وجہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب شدید سخت ہے، عقاب سزا والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قوم کی، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو
بدلہ لینے کی ہم لے سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. مطلب ایک ایسی قوم جو کہ مشرک قوم ہے، اور جنہوں نے کس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مکہ سے، جو ان کی اپنی جگہ تھی، وہاں سے نکالا. اور سارے جو مسلمان جو ہجرت کر کے وہاں سے گئے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے ہیں، اپنے گھر بار، مال و دولت، جو کچھ بھی کر رہے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ بیٹے ایمان لائے تھے، ماں باپ چھوڑ کے جا رہے تھے. کچھ ایسا تھا کہ ماں باپ ایمان لائے تھے، بیٹے ایمان نہیں لائے تھے. ایسے ہی پورے کے پورے خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے تھے. لیکن ان کو جانا پڑ گیا وہاں سے، کیونکہ وہ قریش وہاں رہنے ہی نہیں دے رہے تھے. اور جو 13 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہاں پہ تھی مکہ میں، 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبی مبعوث کیے گئے، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اور 13 سال اس کے بعد، پھر 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی رہ کر وہ مشکلات کے باوجود تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے، ان کا تزکیہ کرتے رہے. اس کے بدلے میں کچھ جو چند صحابہ تھے، جو کہ اکثر نام ہم سنتے ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے. تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے، لیکن 13 سال کی مسلسل انتھک محنت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں، ان کو کچھ بھی کر لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں. یہ آگے انشاءاللہ جب ہم مکی سورہ شروع کریں گے نا، تو اس میں وہ سارا ذکر شروع ہو جائے گا کہ کیا کیا تکالیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں پہ برداشت کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا برداشت کرو، صبر کرو، درگزر کرو. مکی سورہ جب بھی ہم پڑھیں گے، اس میں آپ کو آخر میں ضرور ایسی آیات ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے نبی مجھے پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تم درگزر کرو، تم معاف کرو، تم آگے بڑھو، تم ان کے ساتھ ابھی ہاتھا پائی نہ کرو، ان کو جواب نہ دو. ہر مکی سورہ کے تقریباً ہمیں اینڈ پر یہ ملے گا. اور پہلے کیا ہوگا، جتنے بھی جو انبیاء کرام کے قصے ہیں وہ ساری مکی سورہ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے فلاں نبی بھی آئے تھے، اس کے ساتھ بھی اس کی قوم نے یہ کیا، لیکن میرے اس نبی نے اس طرح دعا کی، میرے اس نبی نے اس طرح صبر سے کام لیا. پھر اس کے بعد میں نے جو قوم آئی ان کو ایسے تباہ کیا، اگر وہ مومن نہ ہوئے، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو میں نے ایسے تباہ کر دیا، اور اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو میں نے ایسے بچا لیا. وہ سارے قصے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. کس لیے؟ تسلی دینے کے لیے کہ حوصلہ کرو، آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہو جن پر ان سے اتنی سختیاں آئی ہیں، یا یہ لوگ اس کو مان نہیں رہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کو آگے ایسے ہی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایسی ہی رکاوٹیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ رکاوٹیں تھی. تو صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو، اور معاف کرو، درگزر سے کام لو اور آگے بڑھو. اپنا کام کرو، بس تمہارا کام ہے پہنچانا. تزکیہ کرو ان کو یاد دہانی کراؤ. اور اسی میں پھر آخرت کا بار بار ذکر ہے، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے. ان کو لگ رہا تھا بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، ہم عیش و عشرت میں گزار لیں گے، اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کس نے اٹھنا ہے. اس پر ان کو یقین نہیں تھا. تو مکی سورج میں ہمیں سارے یہ پچھلے انبیاء کرام کا ذکر ملے گا، پھر ایسے ہی صبر، حوصلے، برداشت، درگزر کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر کہ آخرت میں کیوں کرو، صبر کیوں کرو، کیونکہ اجر کی جگہ ہے. کہاں پہ ہے؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ مومن بندے کا سارا اجر آخرت کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اتنی مشکل زندگی گزارے، یہ کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہ سوچیں. مومن بندے کے لیے اجر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لیا کرے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. انہوں نے عیش و عشرت میں تو زندگی نہیں گزاری، انتہائی مسکینی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کو پسند کیا تھا. اور ایسے ہی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی عیش و عشرت اور آرام پسند نہیں تھے، اور نہ ان کے لیے پسند کیا. جیسے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت دفعہ میں بتا چکی ہوں
کہ جب بہت مال غنیمت آنے لگ گیا اور فتوحات ارد گرد کی ہو رہی تھی، بہت سارا دولت آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے پہلے اپنے لیے ایک محل کھڑا کر دیتے، مدینے میں سب سے پہلے اپنے لیے محل کھڑا کر دیتے، پھر اپنے اہل و عیال کے لیے محل کھڑا کر دیتے، نوکر چاکر رکھتے، پھر اپنے صحابہ کرام کے لیے کر دیتے کہ ہم نے بہت تکلیفیں برداشت کر لی ہے، اب ہم ذرا آرام کریں گے. ہماری نیت، ہمارا ارادہ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہم نے تکلیفات دیکھ لی، اب ہم نے آرام کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک دن آرام والا ہے ہی نہیں. ایک غزوے سے آتے ہیں اور ابھی بیٹھ بھی نہیں پاتے کہ جبرائیل علیہ السلام دوسرے اس کا حکم لے کے آتے ہیں کہ اے نبی کیا تم تھک گئے ہو، فلاں جگہ پہ تیاری ہو رہی ہے. فوراً وہاں پہ جاتے ہیں اور ایون غزوات پہ جاتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بس صرف غزوے پہ جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں. یہ جتنی احادیث صحابہ کرام جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی تھی ایسی. جو مدینے کی جو 10 سالہ زندگی ہے اس میں تو تھا ہی یہی سارے، اس میں تو کوئی آرام اور سکون والا کوئی دن نہیں تھا کہ اچھا میں سکون اور آرام سے ذرا بیٹھ جاؤں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھا بھی سارا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جائے نا تو مجھے اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر اس کے بعد میں تبلیغ کروں گا. سب سے بڑا لیسن تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بلاغ پہنچاؤ، اور جیسی آیات نازل ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتاتے ہیں، فوراً، مطلب ایک سیکنڈ کے لیے اپنے تک رکھتے نہیں. وہ اگر یہ انتظار کرتے کہ پورا قرآن پہلے نازل ہو جائے، وہ تو یہ دیکھیں یہ ہجرت کے آخری اس میں جو آخری دور ہے بالکل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے، تو وہاں تک آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اس وقت تک اگر وہ انتظار کرتے تو پھر آگے کیسے پہنچاتے. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ ہم یہ سوچ لے کہ ہم پورا قرآن ختم کر لے، ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں، پھر ہم کچھ اور کورسز کر لے، ہم کچھ اور ذرا علم حاصل کر لے، ہم صحیح پکے ہو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آگے آپ کی زندگی ہے، آپ کل ہوں گے، یہ ختم کرنے تک آپ ہوں گے، ڈگری لینے تک آپ ہوں گے، ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا. جو ایک لفظ آپ کو سمجھ آ گیا اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ آپ کا اجر لکھا جائے. یہ سوچ کر کے مجھے نہیں پتا اگلے پل میں ہوں یا نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی خوبصورت آیات مجھے سمجھ آ گئی ہے میں ساتھ لے کے مر جاؤں، قبر میں لے جاؤں. یہ سوچنا ہے آپ نے. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ ان کو تو پوری زندگی میں جو نبوت کے بعد 23 سال میں یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، تو وہ اپنے تک تو نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور اسی کے مطابق ساتھ ساتھ اس معاشرے کی تشکیل بھی کر رہے ہیں، تزکیہ بھی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ان کی تربیت کر رہے ہیں. بس یہ ہم نے سوچنا ہے، کسی ایک لفظ کی بھی سمجھ آ جائے اگلے تک پہنچاؤ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل چاہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے جو بھی کوئی نیت کر لے وہ پھر راستے وہ خود بخود نکالتا ہے، دلوں میں تو وہ ڈالتا ہے، پھر دماغ وہ کھولتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اور زیادہ فہم عطا کرے گا. یہ ہم نے سوچنا ہے. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم حج کے لیے جب تم ارادہ کر لو تو وہ ایک لسٹ بتا دی کہ یہ سارے جو جانور ہے یہ پھر تم پر حرام ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا اور تم شکار نہیں کر سکتے. اور پھر خاص کر جو بتا رہے ہیں، جو ایک قسم کا ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ تم وہ وقت یاد نہ کرو کہ یہ قریش لوگوں نے یا مکہ کے لوگوں نے تم پر کیا ظلم و ستم کیے تھے، کیسی تکلیفیں پہنچائی تھی، یا تمہیں کس طریقے سے یہاں سے نکالا تھا.
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب صحابہ کرام کو بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے صحابہ کرام میں بڑے جوشیلے لوگ بھی تھے. ان کو تو یہی لگ رہا تھا نا کہ کچھ لوگ جیسے خاص کر فتح مکہ کے وقت جب داخل ہو رہے تھے تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب بہت خون بہائیں گے ہم، جو کچھ انہوں نے ہم پہ کیا تب ہم خوب خوب بدلے لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا، سخت ناراض ہوئے اس بات پر. تو آج تو رحمت والا دن ہے، خون بہا کا دن نہیں ہے، خون نہیں بہائیں گے، رحمت برسائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ پچھلا وقت یاد مت کرو کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، تو اب تم بھی اسی طرح ان پر زیادتی کرو. ایسا نہیں کرنا، جس نیت سے تم جا رہے ہو تم نے بس وہی کرنا ہے. اور پھر ایک بات جو کہ اس وقت سے لے کر اب تک ایسے ہی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کوئی بھی قوم ہو اس سے نیکی اور تقوی کے کاموں پر تم تعاون کر سکتے ہو، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، اس کے مددگار ہو سکتے ہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور زیادتی والے کاموں پر تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، اس میں تعاون نہیں کرنا. اس کی بہترین مثال آپ لوگ ہو سکتا ہے دماغ خود بھی آپ لوگوں کا جا چکا ہو، جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کو خاص کر خطاب ہے؟ مسلمانوں کو ہی خطاب ہے نا، مومنین کو ہی خطاب ہے نا، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. گناہ اور زیادتیاں جو آج کل ہو رہی ہے، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، یہ کیا ہے؟ یہ سب مسلمان حکمران یہی اسم اور عدوان پر تعاون کر رہے ہیں. اور پوچھا جائے گا ان سے، مطلب ہم تو ایک بے بس عوام ہے نا، ہم تو بیٹھ کے صرف دعا کر سکتے ہیں اور اپنے ان حکمرانوں کے لیے بھی دعا کیا کرے، سارے مسلمان حکمرانوں کے لیے، کہ یا اللہ ان کی غیرت کو جگا دے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. حرمت علیکم المیتۃ، اب وہ جو شروع میں فرسٹ آیت میں بتائی تھی نا، پہلی آیت میں، کہ آگے تم پر پڑھی جائے گی وہ آیات کہ کیا کیا حرام ہے اور کیا کیا حلال ہے، اس کی لسٹ اب آ رہی ہے. حرمت، حرام کیا گیا، علیکم تم سب پر، المیتۃ مردار، میتہ جیسے موت سے ہوتا ہے، میت بھی اسی سے ہے، مردار. والدم، اب مردار میں کیا کچھ آتا ہے؟ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور لحم کہتے ہیں گوشت کو، ولحم اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اور جو، اہلا دیکھیں ہا اور ہا، کہ ہلا اور ہلا میں فرق کیا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ہا اور ہا میں ہم فرق نہیں کریں گے. تو پھر جیسے پیچھے ہم نے کیا پڑھا، احلت، اوپر دیکھیں فرسٹ آیت میں، احلت یہ ہا ہے، ہا وہ حلال ہے، اور یہ ہلا، ہلا جیسے ہلال، پکارا گیا، یہ پکارنے کے لیے آتا ہے. تو یہ پھر آپ دونوں میں فرق نہیں کر سکیں گے، ہا اور ہا میں فرق کریں. وہ ہے احلت، یہ ہے احلا. ہا بولتے ہوئے آپ کا جو حلق میں آپ کہیں پہ کوئی رگڑ نہیں کھاتے، وہ جیسے بالکل سیدھی ہوا نکلتی ہے، ہا ہا. اور ہا 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 تھوڑا سا آپ یوں سمجھے کہ جیسے حلق آپ کا تھوڑا سا رگڑ کھاتا ہے. تو اہلا اور جو پکارا گیا، لغیر اللہ، لغیر لی واسطے یا لیے، غیر سوائے، اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکارا گیا، بھی اس کو، مطلب اس جانور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہے. اور آگے ایک اور لسٹ آ رہی ہے، پورا پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ میں پوری ایک لسٹ ایک دفعہ بتاتی ہوں. والمنحنقۃ، والمنحنقۃ گلا گھٹ کر مرنے والی، مطلب وہ ایسا جانور جو کہ کسی بھی وجہ سے اس کا گلا گھٹ کر، جیسے دم گھٹ کر جو مر جائیں، وہ مردار ہے. والموقوذۃ چوٹ لگ کر مرنے والی، ظاہری بات ہے جو جانور جنگل میں جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، یا ویسے بھی کہیں پہ کوئی گر جائیں اور چوٹ لگ جائیں اور اس کی وجہ سے موت واقعہ ہو جائے تو وہ مردار ہے. والمتردیۃ اور بلندی سے گر کر مرنے والی، خاص بالکل کلیئر لسٹ دی ہوئی ہے، بلندی سے، جیسے پہاڑوں پر جاتی ہے جو جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر کہیں بلندی سے گر کر مر گئی تو وہ بھی مردار میں ہے. والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والی، جیسے لڑتے جگڑتے ہیں آپس میں، سینگوں والے جو جانور ہوتے ہیں وہ جو بھی
اس میں گائے اور بھینس بھی ہو سکتی ہے. تو جو لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو سینگ مار کر اگر وہ مر جائیں وہ بھی مردار ہے. وما اور جسے اکلا کھا جائے. صبح صبح کہتے ہیں درندے کو, اور درندہ اگر کھا جائیں, درندے نے اگر کھایا ہو, الا مگر ما زکیتم, جس کو ذبح کر لیا تم نے. یہ کیسے ہیں کہ اگر درندے نے کھایا ہو لیکن اس میں بھی جان ہو اور درندہ بھاگ جائیں, اور جیسے سپوز ہرن ہے, بکری ہے, اور وہ ادھر ہی ہو اور ابھی اس میں جان ہو, مری ہوئی نہ ہو, تو الا ما زکیتم, مطلب تم جا کے اور تم دیکھ لو کہ ابھی یہ زندہ ہے, سانس چل رہی ہے, اور تم ذبح کر لو, وہ صاف ہے, پھر وہ پھر صاف ہو جاتی ہے, وہ پھر حلال ہے. جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر تم اس کو ذبح کر لو اور اس کا خون بہ جائے تو وہ پھر صاف ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو مار ہی دیا ہو, مطلب درندے نے کھا کے مار ہی دیا اور اس میں جان نہ ہو, تو بالکل مردہ ہو, اس وقت نہیں. لیکن جب جیسے پاس پہنچ جاؤ, درندے نے چھوڑ دیا ہو اور تمہیں لگ رہا ہو کہ اس میں جان ابھی ہے, یہ ظاہری بات ہے, جیسے شکار سے منع کیا ہے تو اس وقت کے جیسے جس قسم کے سفر تھے, وہ پیدل چلتے تھے, تو اس میں یہ سارے اس قسم کے واقعات سامنے آتے تھے, تو اس کے لیے یہ ساری لسٹ دی جا رہی ہے تاکہ کہیں پہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. اور یوں بھی سمجھے کہ جیسے اگر یہ سورہ ہجرت کے جیسے آخری دور میں نازل ہو رہی ہے, تو جو حلال اور حرام کی, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ حلال اور حرام کی جو بھی اس میں آیات ہے, وہ جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے, اور جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے. مطلب کوئی آیت, کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو بعد میں منسوخ کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو یہاں تک ایک یہ لسٹ ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر جو بھی مردار ہو, مردار کی پھر یہ آگے جو یہ 4 بتائی گئی, ایک لسٹ بتائی گئی, کیا ہے؟ گلا گھٹ کر مرنے والی, اور چوٹ لگ کر مرنے والی, بلندی سے گر کر مرنے والی, اور سینگ لگ کر مرنے والی. یہ پھر 4 یہ بھی مرداروں میں آ جاتا ہے. یہ لسٹ بتا دی. اور کیا؟ اور جیسے خون, جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے, اور خنزیر کا گوشت, یہ سب تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر آگے اور کیا ہے؟ وما اور جو ذبیحہ ذبح کیا گیا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل ہے لیکن پیش سے شروع ہو رہا ہے, ذبیحہ ذبح کیا گیا, ہمیں فاعل کا نہیں پتا, تو پیسو وائس ہے جس کو مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ماضی مجہول ہے, کیونکہ مضارع کے لیے تو میں نے مضارع کی علامات بتائی تھی نا, کہ جو 4 آپ نے حروف کو دیکھنا ہے جو علامت مضارع کہلاتی ہے, اس میں کیا ہے؟ یا, تا, حمزہ یا الف, اور نون, نا. ٹھیک ہے, یہ 4 جو ہے یہ علامت مضارع ہیں. اگر وہ شروع میں ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے, اس کے علاوہ جو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی ہے. جیسے ذبیحہ یہ ماضی ہے, لیکن پیش سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل نہیں پتا ہوتا, پیسو جس کو کہتے ہیں, پیسو وائس. ذبیحہ ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, ذبح ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے ذبح کیا, اس کیا آ گیا؟ فاعل آ گیا. ٹھیک ہے, ذبیحہ ذبح کیا گیا, علی النصب, نصب آستانوں پر, مطلب کسی کے نام پر, جیسے کسی جگہ پر, خاص جگہ پر جا کر اگر آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے. وَأَنْ اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو, بالازلام, ازلام تیروں سے یا پانسوں کے ذریعے سے. یہ اس وقت جیسے جو عرب قبیلے میں جتنی بھی جو یوں سمجھے کہ خرافات تھی اور جو جاہلیت کے جو کچھ بھی تھا, اس سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں یہاں پہ. اور اس میں ایک ایک چیز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں کہ یہ پوری لسٹ تاکہ تمہارے سامنے ہو اور تم اس کے مطابق اپنے حلال اور حرام کو دیکھ لو. اب یہاں پہ جیسے نصب ہے, نصب ہے نسب سے. نسب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز گاڑ لینا. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کے قریب کوئی پتھر یا کوئی بھی چیز نصب کر کے کوئی خاص جگہ بناتے تھے کہ یہ ہماری جیسے قربانی کی جگہ ہے, اس بت کی قربانی کی جگہ یہ ہے. اس کو آستانہ جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آستانہ کہتے ہیں, اور یہاں پہ نصب ہے, اس کی جمع آ گئی ہے. وہاں پہ جا کے ان بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے تھے. اب اس کی مثال کیسے لیں گے؟ جو آج کل جو درباروں پہ جا کر اور ان کے ناموں پر جیسے جانور ذبح کیے جاتے ہیں.
اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا نام تو نہیں لیتے، ہم نام تو جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں اور بسم اللہ اور اللہ کے نام پہ ہی زبر کرتے ہیں، لیکن وہ جو خاص کر ان جگہوں پر جانا، آستانے اس کو کہتے ہیں، ان جگہوں پر جانا مخصوص، مطلب آپ اپنے گھر میں بھی ذبح کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے بھی ارد گرد ہم جن کی اولاد ہے ان کی سارے مزارات جو ہے وہ ادھر ہی ہے، تو بہت ہم نے یہ کر لیا ہے، بہت ہم جا چکے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ظاہری بات ہے لا علمی کی وجہ سے ایسا بہت کچھ انسان کرتا ہے، اور جب سمجھ آ جائیں اور جب پتہ چل جائیں پھر اس سے رک جائیں اور توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ بزرگوں کی ساری ہماری جگہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان پر وہاں پہ جا کر اور وہ جانور ذبح کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کہ کسی کے بھی آستانے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو یہ اس وقت یہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے ہر قبیلے کے، کیونکہ دیکھیں یہ بات سمجھنے کی کہ خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بنا کے اور سب لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا نا، تو وہ مطلب اینڈ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آ کے وہ ہلکی پھلکی اس کی جھلک بس صرف کافی تھی، کیسے کہ سب لوگوں نے آنا ہے حج کے لیے اور آ کے یہاں پہ قربانی کرنی ہے اور حج کے دن پورے کرنے ہیں، یہ تھا۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے شامل کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ہر قبیلے کے ارد گرد قبیلے رہتے تھے نا، اب یوں سمجھے کہ بیچ میں ایک شہر ہو اور ارد گرد سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں، اور وہ گاؤں کے لوگ شہر آ کر اپنے کام کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا۔ تو پھر قریش مکہ نے کیا کیا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے ہر قبیلے کا ایک ایک بت جیسے بڑا وہ لا کے خانہ کعبہ میں بھی رکھا تھا، اور ارد گرد جگہ بھی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ یہ فلاں قبیلے کا یہ بت ہے اور یہ ان کی یہ جگہ ہے، یہاں پہ جا کے اپنے جانور ذبح کر لے۔ ایسے ہی پورے مکہ کے ارد گرد جیسے انہوں نے قربان گاہیں ان بتوں کے ناموں پر بنائی تھی، جس کو یہ نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نصب کرنا، نشانیاں ایسی انہوں نے نصب کی گئی کر لی تھی کہ وہاں پہ جا کے وہ ان کے نام پر، ان بتوں کے نام پر وہ جو جانور تھے وہ ذبح کرتے تھے۔ اچھا، پھر اور کیا کرتے تھے کہ تستقسموا بالازلام، تیروں اور پانسوں کے ذریعے وہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، اس میں ایک تھا کہ ایک میں کروں، دوسرے میں نہ کروں، اور تیسرا خالی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھی کام کرتے تھے اس سے پہلے وہ ان تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو بھی تیر نکل آتا تھا، مطلب جو پھینکتے تھے، اور ان کا دماغ میں بس یہ تھا کہ اچھا اگر یہ جس کا کرنے کا ارادہ ہو، اگر یہ دائیں طرف یہ تیر چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ اس کے مطابق کرنا چاہیے، مطلب اس میں اگر افعل کرو، لا تفعل نہ کرو تم، اور ایک خالی ہو تو میں نے اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے۔ تو وہ تو تیروں کے ذریعے اس طرح معلوم کرتے تھے، اور قسمت بھی ایسے ہی معلوم کرتے تھے، پھر فال نکالتے تھے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ مطلب جاہلیت کا جو کچھ ہے، اس دور کا جو کچھ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، اور یہ کہ تم کسی اور کے پاس جا کر قسمت معلوم کرو، جیسے اب کوئی بھی ہوتا ہے جو قسمت معلوم کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر چیز کو ہم نے ایک بزنس کے طور پر اب لے لیا ہے، کاروبار بن گیا ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، صرف اس وقت کے لوگ تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے، آج کل یہ کہ وہ ہاتھ دے کر معلوم کرتے ہیں، کتاب دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، حرام ہے۔ اب تک اگر ہم کرتے رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا، اب ہم نے پڑھ لیا، ہمیں پتا چل گیا، اب آج سے ہماری توبہ، آج کے بعد ہم ایسے کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم کرتے رہیں، اب ہمیں پتا چل گیا، اب اس کے بعد ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرمات کی ایک لسٹ بتا دی۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ ذالکم فسق، یہ سب کیا ہے، فسق کہتے ہیں گناہ کے کام ہے، یہ سب گناہ کے کام ہے، مطلب کسی کے استانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا، چاہے ہم وہاں پہ جا کے نام لے یا نہ لے، لیکن جب ہم نے کوئی جگہ خاص کر لی نا، مخصوص کر لی کہ وہاں جا کے میں نے یہ جانور ذبح کرنا ہے، وہ حرام ہے۔
اور یہ کہ تم کسی کے پاس جا کے اپنا قسمت معلوم کرو. قسمت معلوم کرنے کا یہ کہ بھائی میرے سامنے یا میرے ساتھ آگے کیا ہوگا مجھے پتا چل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پتا ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اور یہ شیطان ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کچھ بتاتے بھی ہیں، کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتا جو قسمت بتانے والے ہیں یہ کتنے گندے کام کر کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. وہ شیطان ایسے ہی ان کے قابو میں نہیں آ جاتا. جو کہتے ہیں نا کہ جن قابو آ گئے، جن اصل میں شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ان سے ہر طرح کے گندے غلیظ کام کروا کر اس کو یہاں تک لے آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ کام کرتے ہیں. تو قسمت صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو یہ کہ تم کسی کے پاس جا کر قسمت معلوم کرو یا تیروں اور 500 کے ذریعے سے تم قسمت معلوم کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ذالکم فسق. یہ سارا جو کچھ بتایا ہے یہ سب گناہ کے کام ہے. الیوم یئس الذین، الیوم آج کے دن، یئس مایوسی سے ہیں، مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے. اس وقت دین غالب آ گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار اب مایوس ہو گئے ہیں. فلا پسنا تخشوہم، مت ڈرو ان سے. تخشوہم، ان سے نہ ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو. صرف مجھ سے ڈرو، بس صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اوپر ہم نے پڑھ لیا نا واتقوا اللہ، بس ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کا ڈر کیوں ہمارے دل میں آ جاتا ہے؟ جب ہم خود کو کمزور ثابت کرتے ہیں، جب ہم اوروں کی مانتے ہیں، جب ہم اوروں کی غلط باتیں مانتے ہیں، ان کے غلط کاموں میں جب ہم ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں. جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب ہم ان سے اسم اور عدوان کے کاموں پر تعاون کرنا شروع کر لیتے تو ہم اس کے کرائم پارٹنر بن جاتے ہیں نا. پھر ہم بچا نہیں سکتے خود کو، کیونکہ ہمارے ویک پوائنٹس ان کے قابو آ جاتے ہیں، ہماری ویکنیسز ان کے قابو آ جاتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آیت آپ نے ہو سکتا ہے بہت دفعہ پڑھ لی ہو، سنی بھی ہو، لیکن یہ نہیں پتا ہو کہ ہم یہ ہے کہاں پہ. تو یہ سورہ مائدہ میں ہے، اور کیونکہ یہ اب آخری دور میں نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ آج کے دن اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت تمام سے، اور تمام کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو. نعمت کون سی ہے؟ یہ خوبصورت نظام اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک. اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ جیسے راضی ہونا ہوتا ہے، پسندیدگی کی طرف ہے، اور پسند کر لیا میں نے، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینا بطور دین. دین کہتے ہیں طریقے کو، کہ مسلمان نے، مومن نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس زمین پر میں نے بھیج دیا تو اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ دین ہے. قرآن پاک میں کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا. اپنی جو نعمتیں تھی، اب دیکھیں قرآن پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیا کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایسا لگتا ہے جیسے آنکھیں کھل جاتی ہے. اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کلام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، ایسا ہے بس سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے. آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ دنیاوی ڈگریاں ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کراتی، وہ صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو وقتی فائدے ہیں. اس میں غلط صحیح سب کچھ آ جاتا ہے. قرآن صرف سیدھا ایسا راستہ دکھاتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے جو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. وقتی فائدے نہیں بتاتا. آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے. لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ بھئی آنکھیں کھل گئی میری، اور پوری پکچر بڑی صاف صاف نظر آ رہی ہے. اب پھر آپ کے ہاتھ میں ہے، چوائس تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، راستہ اس نے بتا دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرا دی ہے، دوست اور دشمن کا بھی بتا دیا ہے.
किस रास्ते पर चलोगे, क्या होगा, कैसे चलना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बता दिया, लेकिन चॉइस हमारे हाथ में दे दी, जबरदस्ती नहीं कराया। पकड़ इसी पे होगी। अगर जबरदस्ती सबको मुसलमान बना देता, जो कि फितरत पर सब मुसलमान ही पैदा हुए हैं, तो फिर तो मुहासबा किस चीज का होता। सब कुछ बता दिया, चॉइस हमें दे दी, इंतखाब तुमने करना है, कौन सा रास्ता तुमने अख्तियार करना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए, और अपनी जितनी जो नेमत थी, ये नेमत है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तमाम कर दी। मतलब इसमें सारा कुछ मैंने बता दिया तुम्हें, तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी जिंदगी गुजारनी, और तुम्हारे लिए दीनी इस्लाम को पसंद किया मैंने, इसी पे रहो बस। आगे फरमाते हैं, क्योंकि ऊपर सारी वो हुर्मात की एक लिस्ट आ रही थी, तो उसी के बारे में, जैसे बीच में ये आयत आ गई, लेकिन ये आगे फिर उसी के बारे में बता रहे हैं। फमन तुर्रा, फमन तो जो कोई, उस तुर्रा है जैसे मजबूर किया गया, ये बहुत ज्यादा उसको जरूरत हो, फी महमसतिन, भूख की वजह से वो सख्त तकलीफ में हो, या वो मजबूरी हो कोई, गैर मुतजानिफिन, मुतजानिफिन जैसे माइल होने वाला ना हो उसकी तरफ, मतलब दिल ना हो, नियत ना हो, ले इसमिन, गुनाह का, उसकी कोई गुनाह करने की उसकी कोई नियत ना हो। इसका ये मतलब है कि अगर कोई हालात ऐसे हैं कि कोई भी जैसे हलाल ज़बीहा कोई मुयस्सर नहीं है, कोई हलाल जानवर, कोई ऐसा गोश्त मुयस्सर नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी भूख मिटा दे, तो अगर बहुत जैसे सख्त भूख की हालत है और मरने का इम्कान है कि इसके बाद ये कि फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, तो ये है कि अगर बहुत सख्त मजबूरी हो, सख्त भूख हो, तो फिर जो अगर हराम करदा चीजें भी है उसमें से इतना खाया जाए, पेट भर कर नहीं, इतना खाया जाए कि बस उस वक्त थोड़ी सी जान में जान आ जाए। तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम, फिर बख्शने वाला है। लेकिन क्या फरमा रहे हैं साथ, गैर मुतजानिफिल इस्मिन, इसम का गुनाह करने का, गुनाह करने की नियत ना हो, ये सोच कर ना खाएं। जैसे अगर मैं मिसाल दे दूं कि जैसे अगर खंजीर का गोश्त है, ये सोच कर नहीं कि अच्छा मैं जरा देख लूं कि इसमें है क्या, इसका टेस्ट कैसा है, इसका जायका कैसा है, ये मैं जरा देख लूं, तो ये सोच कर नहीं, सिर्फ इतना बस अपनी जान बचाने के लिए, अगर तुम सिर्फ इतना खा लो कि ये बस जान में जान आ जाए, इतना ठीक है, पेट भर कर नहीं, तो फिर अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। आगे फरमाते हैं, यस अलून का, वो सवाल करते हैं आपसे, माजा, क्या कुछ, उहिल्ला, हलाल किया गया है, लहुम, उनके लिए, क्या कुछ हलाल, हलाल क्या कुछ है। कुल, कह दीजिए, उहिल्ला, हलाल की गई, लकुम, तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात, सब पाकीज़ा चीजें, अत्तय्यिबात, सब पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल है। वमा, और जो, अल्लम, तुम, सिखाया तुमने, मिनल जवारिही, जवारिही शिकारी जानवरों को, शिकारी जानवरों को जो तुमने सिखाया है, मतलब शिकारी जानवरों को तुमने शिकार करना सिखाया है, मुकल्लिबीना, शिकार की तालीम देने वाले, तो अल्लिमूनहुन्ना, तुम सिखाते हो उन्हें, मतलब उन जानवरों को जो शिकारी जानवर, शिकारी जानवर में अक्सर क्या है, कुत्ता होता है और ये उकाब, उसके जरिए से जैसे शिकार करते हैं, तो पहले उसको ट्रेन करते हैं ना, उसको पहले सुधारते हैं, उसको सिखाते हैं, तो वो उनके जरिए भी अगर शिकार आ जाए, क्योंकि वो उनको वो खाते नहीं है, वो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, जहां आप जाने को कहते हैं वो चले जाते हैं, जिस वक्त आप रुकने को कहते हैं वो रुक जाते हैं, जैसे पकड़ के लाते हैं और आप बस रुकने का कहते हैं वो रुक जाते हैं, तो ये आपके ट्रेन किए हुए फिर शिकारी जानवर है, तो तुमने सिखाया हुआ है, तो वो भी तुम पर हलाम है, मतलब हलाल है अगर वो लेके आते हैं। मिम्मा, उसमें से, जो अल्लमकुम, सिखाया है तुमने, तुम्हें अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है कि इन शिकारी जानवरों को तुम ऐसे सिखाओ, तो फिर तुम उनको सिखाते हो, फिर वो आगे तुम्हारे लिए शिकार पकड़ कर लाते हैं, तो जब वो शिकार पकड़ कर लाते हैं तो वो खाते नहीं है, ठीक है, और वो लेके आते हैं और फिर तुम जबा कर लेते हो उसको, अल्लाह ताला का नाम लेकर उसको जबा कर लेते हो। फकुलू, तो खाओ, मिम्मा, उसमें से, जो, अम सकना, वो रोक रखे, मतलब ये जो शिकारी जानवर पकड़ के ले आए, रोक के रखे, तो उनको तुम खा सकते हो, अलैकुम, तुम पर वो हलाल है।
وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، مطلب ان جانوروں پر نام لو، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اس پر، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر لو، جو شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر لے آئیں شکار، تو اس کو اس وقت کیا کرو، ذبح کر لو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تو وہ حلال ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب، حساب کتاب۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس قیامت بہت قریب ہے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیونکہ ان کے بعد کوئی اور نبی نے نہیں آنا، تو دونوں انگلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کھڑا کر کے بتاتے تھے کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت جلد حساب کتاب، اور ویسے بھی جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی، بس اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، تمہاری لمبی زندگی ہوگی، لمبا مت سوچو، لمبی لمبی پلاننگ مت کرو، تمہیں اگلے پل کا نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر وقت بس یہ یاد رکھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ واتقوا اللہ، دیکھیں ہر اس کے بعد، ہر حکم کے بعد واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، کیونکہ بہت وہ جلد حساب لے گا تمہارا، مطلب جب موت واقع ہو گئی تو بس حساب کتاب شروع ہو گیا۔ الیوم، پھر بتا رہے ہیں الیوم آج کے دن، احل حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ فرما رہے ہیں وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوت الکتابہ جو کہ کتاب دیے گئے ہیں، مطلب اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے تم پر، حل لکم حلال ہے تمہارے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل لہم ان کے لیے بھی حلال ہے، مطلب اہل کتاب جو کتاب والے ہیں ان کا کھانا ہم بھی کھا سکتے ہیں، مردار ان کا نہیں، مطلب وہ جو ان کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے یہ چیزیں نہیں، مطلب ان کا، کیونکہ وہ تو خنزیر کھاتے ہیں، تو خنزیر اور یہ چیزیں نہیں، لیکن جو حلال اور ذبح کیا ہوا ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا ہو، اہل کتاب ہے نا، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ان کی وہ چیزیں، پھر ان کا پکا ہوا کھانا وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پھر آگے والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحسنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان سے جو اوت الکتاب اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں اور تمہاری بھی پاک دامن عورتیں، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن کس وقت اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جب تم ان کو دے دو، اجورہن مہر ان کے، محسنین وہ نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین محسنین، جیسے اسی طرح محسنات سے حسن میں نے بتایا تھا کہ ہا صاد نون یہ قلعے کو کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا حصار جس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے، اور نارملی اس کا جیسے جو آزاد حیادار پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتا ہے، نکاح میں ہونے والی عورت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ جو جیسے آزاد اور پاک دامن عورتیں جو پہلے باپ اور بھائیوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور پھر شادی کے بعد، نکاح کے بعد وہ شوہر کے حصار میں آ جاتی ہے، تو ایسی عورت کو محسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محسنین محسن کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایسی محسنات ہے، پاک دامن عورتیں ہیں، تو غیر مسافحین بدکاری کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اور نہ بنانے والے اخدان چھپے دوست، یہ موضوع ہم اس میں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بالایمانی ایمان کے ساتھ کوئی اگر کفر کرے گا، ایمان کے ساتھ اگر کوئی نافرمانی کرے گا، فقد پس تحقیق، حبطا ضائع ہو گئے، عملہ اس کا عمل، اس کا سارا، ایمان کے ساتھ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کا سایہ جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے اعمال، ابھی آج ہم نے بات کی نا کہ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر لغویات میں پڑ جاتے ہیں، لغو باتیں، لغو کامیں، تو ہم کرتے ہیں وہ ساری، ہم جو اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کو ہم ضائع کر لیتے ہیں، تو کچھ سیونگز نہیں ہوتی ہماری، اکاؤنٹ میں کچھ جاتا نہیں ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں وہی پھر، جیسے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ ایمان کے ساتھ نافرمانی ہم کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہم جو بھی برے کام کرتے ہیں وہ ہمارے سارے اچھے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یہی سے اسی آیت کو یاد کر لینا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ ایمان کے ساتھ جو نافرمانی کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ حَبِطَ ضائع ہو گئے، عملہ اس کا عمل، اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں گیا،
اور آخرت میں وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ جب کچھ ملے گا نہیں اس کو. جیسے میں بتاتی ہوں کہ آپ ایسا عمل کریں جو آپ ودرا کر سکیں، آپ اپنے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں ڈالیں جو آپ آخرت میں جا کے ودرا کر سکیں. تو جب آپ کا سارا کچھ، آپ نیک عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ کچھ برائی بھی کرتے ہیں، غیبتیں کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط پلاننگ کر لیتے ہیں، کسی کے لیے نیت خراب کر لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جتنا آپ کے بس میں ہوتا ہے، تو وہ اچھا عمل آپ کا ضائع ہو گیا، ختم. تو آخرت میں آپ خالی ہاتھ ہوں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص آخرت میں وہ ہوگا جو کہ یہ سوچ کر آئے گا کہ اس نے بہت سارے نیک اعمال اور بہت ساری عبادات جمع کر لی ہے لیکن وہ خالی ہاتھ ہوگا. کیسے خالی ہاتھ ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا نقصان کیا ہوگا، اس نے کسی کا برا چاہا ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے سارے وہ اعمال ضائع ہوئے ہوں گے، لیکن اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال تو ضائع ہو رہے ہیں. وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں اور میں بہت سارا عمل جمع کر رہا ہوں، میں بہت سارے نیک کام کر رہا ہوں. سب سے مفلس ترین آدمی وہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان، مسلمان مومن بندہ ایمان کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر جب اس کا ایمان ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور آخرت میں یہی اسی کے بارے میں بتایا کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ طیبات، کھانے کی چیزوں میں بھی طیبات کا بتایا. طیبات میں ایک تو یہ ساری ایک حرام لسٹ آ گئی نا کہ کون کون سے جانور حرام ہے. پھر جو حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہو اور اس سے بھی ہم کھا رہے ہوں تو وہ بھی حرام ہے. طیبات میں پاکیزہ رزق، پاکیزہ چیزیں وہ جو پاکیزہ صاف ستھرے طریقے سے حق حلال کی کمائی سے آپ کھائیں. کمائی حرام کی ہو اور اس سے آپ خرید کر لا رہے ہیں تو پورا گھر حرام کا ہی کھا رہا ہے. جو وقت آپ کو کہیں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا اپنا کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے، اس میں آپ جھوٹ بول کر آگے چیزیں بیچتے ہیں، بے ایمانی کر کے جس چیز کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ کر کے آپ بیچ رہے ہیں، کم پہ آپ لے رہے ہیں اور زیادہ پہ آپ بیچ رہے ہیں. یا جو آپ کے جتنا وقت ہے، جو نوکری کا جتنا وقت ہے، اس وقت کو آپ اپنے پرسنل کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کریں؟ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو یہ ساری کمائی میں حرام کا عنصر شامل ہوتا جاتا ہے. تو اسی حرام کی کمائی سے پھر جب ہم کھانا لے کے آتے ہیں تو وہ حرام، پورا گھر حرام کھا رہا ہوتا ہے. اور ایسے ہی رشوت دے کر یا رشوت لے کر جو بھی کمائی ہم لے کر آتے ہیں گھر، وہ سب کچھ حرام میں آتا ہے. تو یہ بات میں پاکیزہ رزق، حق حلال طریقے سے کمایا ہوا رزق اور پاکیزہ سب کچھ حلال ہے. اور پھر اسی طرح کیونکہ اس ظاہری بات ہے اس وقت جو مسلمان غالب آ گئے تھے اور جو ارد گرد اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ جو تھے وہ ارد گرد رہ رہے تھے، وہ مغلوب تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جیسے یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تم ان کو مہر ان کے دے دو، بشرط یہ کہ تم بھی گھر بسانے والے ہو اور کوئی جب متخذی اخدان چھپے دوست تمہارے نہ ہو. مطلب کوئی ایسی نہیں کہ تم صرف عورتوں کو اس وجہ سے لا رہے ہو کہ مستی کرنے کے لیے، ایسے نہیں، گھر بسانے کے لیے ان کے مہر ادا کرو اور پھر ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس میں بھی یہ کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اب عورتوں کے لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب مرد سے بھی شادی کر لیں. ریزن اس کے یہ ہے کہ کیونکہ اولاد جو ہے وہ مرد کے ہی نام سے ہوتی ہے، تو عورت اگر یہاں آتی بھی ہے مومن مرد کے پاس تو اولاد تو مرد کے نام سے ہوگی، تو وہ مومن ہی ہوگی، مسلمان ہی ہوگی. اور پھر زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ عورت مطلب یہاں آتی ہے ایک مومن خاندان میں آتی ہے تو زیادہ اس کے چانسز یہ ہے کہ وہ بھی مومن ہو جائیں. اور اولاد تو کیونکہ باپ پہ ہوتی ہے تو مومن ہوگی. لیکن اگر عورت اسی طرح مومن عورت وہاں جاتی تو ایک تو پورا معاشرہ مطلب غیر مسلم معاشرہ ہوتا،
اور دوسرا یہ کہ اولاد جو ہے وہ تو وہاں ان کے نام سے ہوتی. تو اس وجہ سے صرف مومن مرد جو ہے وہ اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے، عورت نہیں کر سکتی. اچھا یہ اس وقت کا قانون تھا. اب آج کل کے حالات آپ دیکھیں کہ مسلمان مغلوب ہے اور یہود و نصارہ غالب ہے. تو یہ وقت وقت کے لحاظ سے تھوڑا سا دیکھنا بھی چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہی ہے کہ اہل کتاب عورت مطلب حلال ہے، کر سکتے ہیں، لیکن حالات اور واقعات بھی دیکھنے چاہیے کہ کس موقع کی مناسبت سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اجازت ہے کہ اہل کتاب عورت سے مومن مرد شادی کر سکتا ہے. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.